بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أجمعين۔ یہ ہمارا دورہ تصحیح مصطلح الحدیث کا نیا درس ہے، الدرس الثالث عشر۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ حدیث حسن کی تعریف پڑھیں گے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ قبول اور رد کے اعتبار سے حدیث کی تین قسمیں ہیں ابتداءً۔ نمبر ایک حدیث صحیح، نمبر دو حدیث حسن، یہ دونوں مقبول ہوتی ہیں۔ حدیث صحیح کا مرتبہ حدیث حسن سے اعلیٰ اور فائق ہوتا ہے، اور نمبر تین جو ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ تو حدیث صحیح اور اس کی تعریف اور صحت حدیث کے لیے جو 5 شرطیں ہیں اور ہر شرط کی وضاحت، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں مثالوں سمیت۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس میں ہم حدیث حسن پڑھیں گے۔ حدیث حسن کی تعریف کیا ہے؟ حدیث حسن کی تعریف سیم وہی تعریف ہے جو حدیث صحیح کی تعریف ہے، البتہ صرف اتنا فرق ہے کہ حدیث صحیح میں جو راوی ہوتا ہے، یعنی تمام راوی، وہ تام الضبط ہوتے ہیں، ان کا ضبط اور اتقان تام ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ جبکہ حدیث حسن میں کسی ایک راوی کا یا ایک سے زیادہ راویوں کا ضبط ثقہ راوی کے ضبط سے، اس کی میموری سے، اس کے حافظے سے قدرے کمزور ہوتا ہے، تھوڑا کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی شرطیں صحت حدیث کی جو شرطیں ہیں 5، وہی شرطیں حدیث حسن کی بھی ہیں۔ صرف حدیث حسن میں ایک شرط جو ضبط کی ہے اس میں تھوڑا فرق ہے کہ حدیث صحیح میں تمام راویوں کا ضبط وہ کامل ہونا چاہیے، جبکہ حدیث حسن میں تمام راویوں کا ضبط کامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر بعض کا کامل ہو اور بعض کا خفیف ہو، کم ہو نسبتاً تھوڑا سا، لیکن اتنا کم بھی نہ ہو کہ وہ ضعیف کے دائرے میں شامل ہو جائے، اتنا کم بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہوتا وہ راوی مقبول ہی ہے لیکن اس کا ضبط کامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ضبط جس راوی کا کامل اس کو ثقہ کہتے ہیں، اور حدیث حسن میں کسی ایک راوی کا ضبط وہ ثقہ سے کم تر ہوتا ہے، جس کو خفیف الضبط کہتے ہیں، یعنی وہ راوی جس کا ضبط قدر کم ہو ثقہ راوی کے مقابلے میں، یعنی اس سے نچلے درجے کا ہوتا ہے، لیکن اتنا کم نہیں ہوتا کہ اس پر ضعیف کا اطلاق کر دیا جائے، اس کو ضعیف کہہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا راوی جس کا ضبط قدر کم ہو، ثقہ راوی کے مقابلے میں کم ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی حدیث حسن ہو، ایسے راوی کو صدوق کہتے ہیں۔ اور اسی کے قریب قریب کچھ اور الفاظ بھی ہیں، لیس بہ بأس یا لا بأس بہ یا محلہ الصدق وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو راوی ہوتے ہیں وہ خفیف الضبط کہلاتے ہیں۔ اور اگر کسی حدیث کی سند میں اس طرح کا خفیف الضبط راوی آ جائے جس پر ائمہ نے صدوق کا اطلاق کیا ہو، یا لیس بہ بأس کا اطلاق کیا ہو، یا لا بأس بہ کا اطلاق کیا ہو، ٹھیک ہے، یا محلہ الصدق کا اطلاق کیا ہو، یا ثقۃ یخطئ یا ثقۃ یہم کا اطلاق کیا ہو، تو اس طرح کا راوی اگر کسی حدیث کی سند میں آ جائے تو وہ حدیث حسن کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی حدیث کے حسن ہونے کی وہی 5 شرطیں ہیں جو حدیث صحیح، کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً کیا ہے کہ اس کی سند متصل ہو، اس کا ہر راوی عدل ہو، اس کے تمام راوی ضبط کے ساتھ موصوف ہوں، البتہ بعض راویوں کا ضبط خفیف ہو، ٹھیک ہے، وہ حدیث شاذ نہ ہو، حدیث معلول نہ ہو۔ ان سب کو ہم ایکسپلین کر چکے ہیں، تشریح کر چکے ہیں اس کی۔ خفیف الضبط کی تشریح میں نے یہاں پر کی ہے کہ خفیف الضبط وہ راوی ہوتا ہے جو مجموعی طور پر تو مقبول ہو، یعنی دائرۂ قبول سے وہ نکلا نہیں ہے، ضبط کے ساتھ وہ موصوف ہوتا ہے، ضابط ہوتا ہے، اس کو ضابط کہا جاتا ہے، مگر اس کا ضبط ثقہ راوی سے کم تر ہوتا ہے، مگر اتنا کم بھی نہیں ہوتا کہ وہ دائرۂ مقبول سے نکل جائے اور دائرۂ ضعیف میں داخل ہو جائے اور اس کو ضعیف کہا جائے، پھر نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے خفیف الضبط راوی کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدوق کہا جاتا ہے۔ ائمہ جب کسی راوی کے بارے میں کہیں صدوق تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ راوی جو ہے مقبول ہے، ضابط ہے،
لیکن بہرحال اس کا ضبط ثقہ راوی سے کمتر ہے، کمتر درجے کا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسی کے قریب قریب وہ راوی بھی ہوتے ہیں یہ جن کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے لا بأس به لیس به بأس محل صدق، یہ تقریباً ایک دوسرے کے قریب کریں، صدوق، لا بأس به لیس به بأس اور محل صدق، ان میں 19-20 کا ہی فرق ہے بہرحال۔ اچھا، اب حدیث حسن کی مثال کیا ہے؟ حدیث حسن کی مثال یعنی ایسی حدیث جس میں یہ پانچوں شرطیں پائی جائیں، یعنی صحت حدیث کی جو شرطیں ہیں 5، وہ شرطیں اس میں پائی جائیں، البتہ ضبط کے اعتبار سے صحیح حدیث کی جو شرط ہوتی ہے اس میں اور حسن حدیث کی جو شرط ہوتی ہے اس میں فرق ہے۔ صحیح حدیث میں تمام راویوں کا ضبط وہ کامل ہوتا ہے، البتہ حدیث حسن میں تمام راویوں کا ضبط کامل نہیں ہوتا، کچھ کا کامل ہوتا ہے اور کچھ کا جو ہے ضبط خفیف ہوتا ہے، یا سب کا خفیف ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا کسی ایک کا خفیف ہوتا ہے، یا 2 کا خفیف ہوتا ہے، یا 3 کا، یا سب کا خفیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مسند ابو یعلا رحمہ اللہ سے میں نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ امام ابو یعلا رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا الحسن بن عیسیٰ قال اخبرنا یہ عبداللہ بن مبارک ہیں، حدثنا سفیان سے مراد سفیان ثوری ہیں، عن ہشام ابی کلیب، ٹھیک ہے، عن ہشام ابی کلیب، ہشام بن عائذ، ٹھیک ہے، عن ابن ابی نعم، یہ ضمہ اور نون پر ضمہ ہے اور عین پر سکون ہے، عن ابی سعید، یعنی ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں نہیا، روکا گیا ہے، ظاہر بات ہے صحابہ کو روکنے والا کون ہو سکتا ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس لیے صحابہ اگر کہہ دیں نہینا یا امرنا تو وہ گویا یوں ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا نہانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی وہ مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی گویا وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ، وہ نہیں اور امر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نہی عن عصب الفرس وقفیز الطحان، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی ہمیں 2 چیزوں سے روکا گیا ہے، ایک گھوڑے کی جفتی پر اجرت لینا، ٹھیک ہے، اور مثلا گھوڑی ہے، ٹھیک ہے، یا بھینس ہے، اس کو لے گئے آپ بھینسے کے پاس، کسی آدمی کے پاس بھینس ہے اس کے پاس لے گئے اور اس نے جو ہے اس کو مطلب جفتی کروا لی وہاں سے آپ نے، اور اس پر آپ پیسے دیں، تو اس طرح کی اس چیز کی اجرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اچھا، اور ایک اور کام سے بھی روکا ہے کہ چکی والے کی اجرت اسی کے پیسے ہوئے آٹے سے، مثلا 1 قفیز طحان یا 2 قفیز طحان، یہ حدیث میں جو ہے قفیز طحان یہ مطلب بطور مثال بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اجرت مقرر کیجیے۔ مثلا آپ ایک شخص ہے، آپ چکی والے کو جا کے آٹا دیتے ہیں، وہ گندم دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ گندم، اس گندم کو آپ پیسو اور اسی گندم سے آپ کو 1 قفیز یا 2 قفیز یا اتنی گندم آپ کو اجرت میں دی جائے گی، تو یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، یہ اجرت من جنس العمل ہے۔ اچھا، اس کے جواز کی صورت یہ ہے کہ آپ سرے سے آپ یہ مطلب اس کی تعین نہ کریں کہ بھئی آپ کو اجرت، ٹھیک ہے، 1 قفیز 2 قفیز یہ تو طے کرنی ہوگی مقدار، لیکن یہ نہ بتائیں کہ آپ جو آٹا جو گندم پیسیں گے اسی میں سے دی جائے گی، یہ نہ بتائیں۔ جب یہ متعین نہیں کیا آپ نے تو پھر آپ کی مرضی ہے، آٹا پیسنے کے بعد آپ اسی آٹے سے آپ اس کی اجرت دے دیں یا کسی اور سے آپ اجرت دے دیں، ٹھیک ہے، لیکن پہلے سے اگر اجرت طے کرتے وقت آپ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ جو آٹا پیسیں گے اسی میں سے آپ کو 1 قفیز دیا جائے گا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ خیر، یہ حدیث حسن ہے بھائی، کیوں؟ اس میں حدیث حسن کی 5 شرطیں پائی جا رہی ہیں، سند بھی متصل ہے ہر ایک کا دوسرے سے سماع بھی ثابت ہے، اور ان میں سے کوئی مدلس بھی نہیں ہے۔ اچھا، بعض نے امام ابو یعلا نے دیکھیں یہ سماع کی تصریح کی ہے، ٹھیک ہے، کہ حدیث ہمیں حسن بن عیسیٰ نے سنائی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابن المبارک نے، عبداللہ بن مبارک نے سنائی ہے، وہ کہتے ہیں سفیان ثوری نے ہمیں سنائی ہے، تو وہ سب اس طرح کہتے ہیں۔ البتہ سفیان ثوری عن کہتے ہیں، اور ہشام بن کلیب بھی عن کہتے ہیں، اور عبد الرحمن بن ابی نعم بھی عن کہتے ہیں، لیکن ان کے عن کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی اتصال پر محمول ہے، یعنی اس سے بھی سند کیا ہوگی؟ متصل ہوگی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، دوسری شرط کیا ہے کہ
اس کا ہر راوی عدل ہو، اس کے تمام راوی عدول ہیں بھائی، عدالت والے ہیں، صدق و امانت کے ساتھ موصوف ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے تمام راوی ضابط ہیں بھائی، تمام راوی ضبط والے ہیں، البتہ ایک کا ضبط خفیف ہے، اور وہ کون ہے بھائی؟ عبد الرحمن بن ابی نعم، یہ صدوق راوی ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں عبد الرحمن بن ابی نعم، دیکھیں دیکھیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو کیا کہا ہے؟ صدوق کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ راوی کیا ہیں؟ صدوق درجہ کے، یعنی ان کا ضبط یہ ہیں ضابط، لیکن ان کا ضبط و اتقان اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا ثقات کا ضبط و اتقان ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو دیکھیں اس ایک شرط کی وجہ سے اب یہ حدیث حسن ہوگی، اگر عبد الرحمن بن ابی نعم کا ضبط بھی جو ہے نا کامل ہوتا ہے تو پھر یہ حدیث صحیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ حدیث شاذ بھی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث معلول بھی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی راوی سے غلطی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حدیث کو ہم کیا کہیں گے؟ اس حدیث کو ہم حسن کہیں گے، کیوں؟ اس میں ایک راوی عبد الرحمن ابی نعم ہیں، ان کا ضبط کامل درجے کا نہیں ہے بلکہ ثقہ راوی سے کمتر ہے، اس لیے اور اسے صدوق کہا گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ حدیث کیا ہوگی؟ حسن ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب